حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ ڈکلریٹو سینٹینس لیں، فرض کریں کہ اللہ تعالیٰ فرض کریں، میں اپنے اعتبار سے سوچتا ہوں، گستاخی ہو جاتی ہے اصل میں، یہ صرف بات سمجھاتے ہوئے مثال بھی نہیں بیان کرنی چاہیے، کہ میرے نفس کے اندر یہ موجود ہے کہ جب میں انہیں کہتا ہوں، مجھے یہ فرض کریں معلوم ہے کہ یہ 2 منٹ کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، یہ میرا علم ہے، لیکن میرا علم کس فارم کے اندر ہے کہ یہ کھڑے ہوں گے؟ مجھے علم میں ہے یہ بوتل بھری ہوئی ہے، میرے علم کے اندر ہے کہ یہ سفید ہے، یہ سارے معنی میرے، یعنی علم جب ڈھلے گا معنی کے اندر، معلومات جب ڈھلیں گی فائل کے اعتبار سے اس کی علم کے اندر، تو یا وہ ڈکلیریٹو سینٹینسز ہوتے ہیں، خبریہ جملے ہوتے ہیں، یا وہ حکمیہ جملے ہوتے ہیں۔ یعنی دیکھیں نا، علم معلومات سے متعلق جب جڑتا ہے تو وہ چند جملوں کی شکل میں ہوتا ہے، یا وہ ڈکلیریٹو سینٹینس ہوتا ہے، یا وہ حکمیہ جملہ ہوتا ہے کہ میں کمانڈ فارم لیا ہوا ہوتا ہے۔ ہر معنی در حقیقت ان 4-5 جو جملوں کی قسمیں ہیں نا، ہم جن کو جانتے ہیں، یعنی حکم، نہیں، خبر دینا، سوال پوچھنا، یہی ہوتے ہیں نا ہمارا علم۔ اگر میں غور کروں تو وہ اس طرح کے جملوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو ہر علم کا کورسپونڈنگ کوئی معنی ایسا ہوتا ہے جو یا طلب یا خبر یا سوال یا ممانعت ان کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ یعنی اگر آپ اپنے علم کا انالیسس کریں تو وہ آخر میں کہاں جا کے ختم ہوگا؟ مجھے بتائیں۔ آپ کے اندر جتنا علم ہوگا، یا وہ اس کے اندر کچھ خبریں ہوں گی۔ خبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسرٹیو ہوتا ہے، نہیں اور ہے۔ یہ علم اس چیز کا نام ہے کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ ایک چیز ایک ہے، دوسری چیز وہ نہیں ہے۔ اے از بی اور اے از ناٹ بی، ایک طرح کا علم یہ ہوتا ہے۔ دوسری طرح کا علم یہ ہوتا ہے کہ کمانڈ فارمز ہوتی ہیں، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، چلے جاؤ۔ تیسری طرح کا علم یہ ہوتا ہے کہ میں سوال کی کیفیت میں ہوتی ہے۔ تو سارے اپنے، اگر آپ علم کو ریڈیوس کریں گے تو وہ ایونچولی کس میں ریڈیوس ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو؟ سارے جملیہ اسرٹیو سینٹینسز کی ایسنس کیا ہوگی؟ خبر۔ سارے اسرٹیو سینٹینسز کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ خبر دے رہے ہوتے ہیں، ہونا نہ ہونا۔ سارے جو کمانڈ فارمز ہیں ان کی ایسنس کیا ہوتی ہے؟ ان کے انڈر لائن میننگ کیا ہوتا ہے سب کا؟ طلب کیا ہوتی ہے؟ تقاضا۔ میں جب کسی کو کہتا ہوں کہ یہ کرو، یا میں کہتا ہوں یہ نہ کرو، تو ان سارے جملے جو میرے کمانڈ فارمز ہوتی ہیں ان کے انڈر لائن کیا تصور ہوتا ہے؟ سب کے انڈر لائن طلب۔ اسی طرح آپ سوال کا انالیسس کر لیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے علم کو ریڈیوس کریں گے تو ایونچولی جب وہ کس چیز میں ریڈیوس ہونا شروع ہوگی؟ وہ طلب میں ہوگی یا وہ خبر میں ہوگی، کہ مجھے کچھ چیزیں معلوم ہوں گی، اخبار حاصل ہوں گی، یا طلب ہوگی۔ 2 مثالیں لے رہا ہوں، باقی جملوں کو بھی آپ اس طرح انالیسس کر سکتے ہیں۔ تو علم کا مطلب ہے نفس کے اندر، ذات کے اندر طلب، اخبار کا قائم ہونا۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ علم کا مطلب ہے، یہ مجھے پتہ پیچیدہ بحث ہے لیکن اب ہم پڑھ گئے ہیں تو تھوڑا سا صرف یہ واضح کر دیتا ہوں۔ علم کا مطلب ایونچولی کیا ہوتا ہے؟ اخبار اور طلب۔ اگر میں صرف یہ 2 سینٹینسز لوں تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا علم قدیم ہے، تو اللہ کے لیے یہ ازل سے ممکن ہے کہ جو معلومات اسے ہیں ان کے کورسپونڈنٹ میننگ بھی ازل سے موجود ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ علم جس فارم کے اندر ذات میں موجود ہے وہ میننگز ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ وہ طلب، خبر، اس طرح کے میننگز ہوتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ کلام قدیم ہے تو میننگز قدیم ہیں، اور میننگز ایونچولی علم کا ہی نام ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ یعنی جب میں کہتا ہوں مجھے کسی چیز کا علم ہے تو یا مجھے اس کی خبر ہوتی ہے، یا مجھے یہ علم ہوتا ہے کہ میں اس کو حکم دوں گا، یا مجھے یہ علم ہوتا ہے کہ میں اس سے سوال پوچھوں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ
جو کلام نفسی کا قدیم ہونے کا مطلب ہے کہ وہ معنی جو ہر طرح کے علم کا متعلق ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، وہ ہماری طرح قائم نہیں ہے، ظاہر اس میں کوئی مثال نہیں ہے، یہ صرف تصور ہے کہ اللہ کے کلام نفسی سے مراد اللہ کے علم کا قدیم ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ جو بعد کے لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جب کلام ایونچولی ریڈیوس ہوتا ہے علم کی ہی شکل میں، اور ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے، وہ الگ سے ہم بہت آسانی سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خالق تو ہو لیکن عالم نہ ہو، تو جب علم کی صفت ثابت کر دی تو کلام کی صفت الگ سے ثابت کرنے کی ضرورت، یہ لوگوں نے یہ بات کہی ہے، لیکن اس کے اوپر الگ سے میں نے کہا جیسے کہ محنت کی جاتی ہے کہ یہ سمجھایا جائے کہ کلام جو کہ جملوں کی فارم میں ہوتے ہیں اور سارے جملے ایونچولی میننگز کی فارمز میں ہوتے ہیں اور سارے میننگز اصل میں علم کی ریفلیکشن ہوتی ہے، تو جب علم مان لیا تو وہ میننگ جو علم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو ماننے میں کوئی چیز محال نہیں ہے، تو اللہ کو متکلم ماننے میں کوئی چیز محال۔ دیکھیں اللہ کے لیے کلام ثابت کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم تو کہتے ہیں اللہ وہی فرماتا ہے، کلام کرتا ہے۔ ہاں فرق پھر ہم نے بڑی ڈیلیکیسی کے ساتھ یوں کیا کہ اللہ کی صفت جو قدیم صفت ہے وہ معنی ہے، جو الفاظ صوت یہ الفاظ قدیم نہیں ہیں، یہ حادث ہیں، یہ مفعولات ہیں، لیکن ان کو سیکریسی اس لیے حاصل ہے کہ یہ اس خاص معنی پر جو اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ قائم ہیں ان پر دلالت کرنے والے ہیں، اور اللہ نے ہی ان کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، تو اس وجہ سے ان کو وہ سیکریسی حاصل ہے جو کسی اور لفظ کو حاصل، یعنی ہم یہ نہیں کہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی یہ نہ تصور قائم کرے کہ یہ تو ذات باری کے ساتھ قائم نہیں ہے تو بدل دیں الفاظ، تو یہ الفاظ بدلے نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے نا، اس لیے نہیں بدلے جا سکتے کہ ہم نہیں جانتے کہ کلام نفسی یعنی کلام نفسی جو اللہ کی ذات کے ساتھ معنی قائم ہے کیا وہ اس لفظ کے علاوہ کسی اور لفظ سے ظاہر ہو جائیں گے یا نہیں، یہ ہم نہیں جان سکتے، یہ توقیف ہے۔ یعنی ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن میں ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تو اس پر بحث پیدا ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو سنا تھا وہ صوت والا کلام تھا یا کلام قدیم تھا۔ اب دیکھیں یہ سوال بھی ظاہر اس چیز کو واضح کر رہا ہے کہ کلام کی ساری بحث ہمیشہ عیسائیوں کے اثر سے نہیں پیدا ہوگی، یونانیوں کے اثر سے نہیں پیدا ہوگی۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ کلام کی بہت ساری بحثیں مسلمانوں کے غیر مسلموں سے تعامل سے بھی پیدا ہوئی ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن ساری بحثیں نہیں، یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، اب سوال تو پیدا ہو، لوگ کرنے والوں نے سوال کھڑا کیا یہ۔ تو اشاعرہ کا ماننا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام قدیم ہی سنا۔ کیسے سنا؟ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ حضرت یہ جو امام غزالی نے اس پر بحث کی ہوئی ہے، کلام کا اگر چیپٹر پڑھے نا الاقتصاد میں، انہوں نے کہتے ہیں جی اشاعرہ کا موقف ہے کہ حضرت موسیٰ نے کلام قدیم سنا۔ کیسے سنا؟ ظاہر صوت کے وہ قائل نہیں ہے، یہ بات یاد رہے۔ اشاعرہ یہ نہیں کہتے کہ کوئی آواز آئی حضرت موسیٰ نے وہ آواز سن لی، آواز مان لی تو مصیبت ہے، کلام قدیم آواز نہیں ہے۔ کیسے سنا تھا ہمیں نہیں پتہ، سنانے والا جانے، سننے والا جانے۔ ماتریدیہ میں سے بعض کی یہ رائے ہے کہ جو کلام انہوں نے سنا تھا وہ کلام حادث تھا، کلام قدیم نہیں تھا، انہوں نے الفاظ سنے تھے۔ جیسے میں اور آپ قرآن مجید کے الفاظ سنتے ہیں تو ہم اللہ کا کلیم قدام نہیں سن رہے، بلکہ ان کلام پر دلالت کرنے والے الفاظ سن رہے ہیں، صوت ہے جن کی خاص بناوٹ ہے۔ تو کیا حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا؟ تو اشاعرہ کا کم از کم یہی موقف ہے کہ نہیں، انہوں نے کلام قدیم سنا تھا۔ اس پہ بحث ہے، بہت لمبی چوڑی بحث ہے اس میں جی۔ وہاں سے آواز آئی تھی کہ میں تمہارا رب ہوں، میری طرف دیکھو، جو تجلیات آئی تھیں، تو وہ تو الفاظ کے اندر قرآن نے خود ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ وہ الفاظ تھے۔ نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، یعنی وہ الفاظ جو ابھی بھی میں سن رہا ہوں یہ بھی کلام قدیم ہی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اب بحث یہ پیدا ہوئی کہ جب قرآن میں آیا کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تو یہ کون سا کلام تھا؟ کیا اللہ نے جیسے یہ آپ مثال دے رہے ہیں کہ کیا وہ خاص الفاظ سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یعنی پیدا فرما دیے اپنے معنی پر دلالت کرنے والے، اور حضرت موسیٰ نے وہ الفاظ سن کے بات سمجھ لی، یا اللہ کے ذات کے ساتھ جو معنی قائم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کسی کو سنا دے، یہ وہ معنی سنے تھے حضرت موسیٰ نے۔ تو اشاعرہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ماننا محال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا کلام سنا۔ اصل میں یہ بحث جو ہے نا آخر میں جا کر رویت باری تعالیٰ کے ساتھ جوڑتی ہے۔ کل بھی میں نے چھیڑا نہیں تھا اس مسئلے کو، ابھی بھی نہیں چھیڑوں گا،
وہ بحث اصل میں یوں آتی ہے، معتزلہ انکار کرتے تھے اللہ کی رویت کا. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ رویت پری سپوز کرتی ہے جہت. کس کو فرض کرتی ہے؟ میں جب کسی چیز کو آنکھ سے دیکھتا ہوں تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز کسی جہت میں میرے سامنے آئے، اور جہت فرض کرتی ہے باڈی کو. تو جب آپ نے اللہ کے لیے باڈی نہیں مانی تو پھر رویت ثابت، تو وہ کہتے تھے رویت نہیں ہوگی. یہ ان کا ماننا ہے. اشاعرہ اور ماتریدیہ دونوں اس کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کسی کو عطا فرما سکتے ہیں، کیسے یہ نہیں پتا ہمیں. ٹھیک، اس کے دلائل کیا ہیں یہ پڑھ لیں کتابوں کے اندر. ظاہر ہے یہ ڈیلیکیٹ بحث ہے، میں یہاں چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن موقف میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رویت باری تعالیٰ ٹرانسینڈنٹ ٹو آل کائنڈز آف جہات کیسے ممکن ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. تو ہمارے ہاں اہل سنت کا موقف ہے کہ ذات باری تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، سر کی آنکھوں سے ہوگا، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کے سامنے آ جائے، اس کا سب انکار کرتے ہیں. ایسے نہیں. کیفیت کیا ہوگی ہمیں نہیں معلوم، دیدار ممکن ہے، یہ سب اس بات کرتے ہیں. معتزلہ کہتے تھے کہ نہیں کرتے. یہ بحث اصل میں عقل سے زیادہ نقل پر ہے. امام غزالی نے اس پہ بہت اچھی بحث کی. انہوں نے کہا اس پر لوگوں نے کئی عقلی استدلال قائم کرنے کی کوشش کی ہے، در حقیقت یہ عقل سے زیادہ نقل کی بحث ہے، کیونکہ نقل کے اندر یہ بات آئی ہے احادیث میں، قرآن میں، کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جنت میں ہوگا. تو اس نقل کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے. ہاں، عقل سے صرف ہم یہ ثابت کریں گے کہ ایسا ہونا محال نہیں ہے، بس اس کے قائم ہونے کی دلیل نہیں کھڑی کی جا سکتی عقل پر. ہاں، عقلی بحث صرف اس دائرے میں ہوگی کہ کیا یہ ناممکن ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم تمہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ یہ ناممکن کیوں نہیں ہے. یہ ناممکن کیوں، یعنی ہم اس کو پاسبلٹی کے دائرے میں لا کے تمہیں دکھائیں گے. اس کے بعد جب نص سے یہ بات آ گئی کہ یہ ایسا ہونا جائز ہے تو بس ہم مان لیں گے. تو وہ بحث کی نوعیت یوں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ازلی کلام کی سماعت کیا یہ ممکن ہے؟ تو اشاعرہ کہتے ہیں ممکن ہے، اور چونکہ قرآن میں آیا ہے کہ سنا ہے تو ہم مانیں گے کہ سنا ہے. کیسے سنا ہے ہم نہیں جانتے. ماتریدیہ کا خیال ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح کا اختلاف ہے جیسے کیا باڈی پری سپوز کیے بغیر رویت ہو سکتی ہے یا نہیں، اسی طرح یہ فرض ہے کہ کیا صوت کے بغیر سماعت ہو سکتی ہے یا نہیں. بات واضح ہوئی کہ مسئلے کی نوعیت کیا ہے. تو اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو اپنا ازلی کلام سنایا. کیسے سنایا ہم نہیں جانتے. یہ بالکل وہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شب معراج کے بارے میں کیا فرمایا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ. اب ایک مفروضہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے الفاظ اپنے نبی کو سنائے، کہا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، اللہ نے اپنے کلام نفسی اپنے رب نے اپنے بندے کے ساتھ کلام فرمایا. کیسے فرمایا ہم کیا جانے بھائی. جو لا مقام لے گیا وہ لا مقام لے جانے والا کلام قدیم کسی کو سنائے تو اس میں کیا محال کیا ہے. ہاں، مجھے کیفیت نہیں سمجھ میں آ سکتی، یہ بات تو درست ہے. تو ہم کسی کیفیت کا ادراک اللہ کے لیے نہیں کرتے کیونکہ موڈیلٹی سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. تو تنزیہ کے تقاضے بیان کر کے اقرار کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہی بحث ہی ہو. ٹھیک ہے جی، واضح ہو گیا سوال کا جواب. سر، ہم جو اللہ تعالیٰ کے لیے سونگنے کی صفت نہیں مانتے، کیا نہیں مانتے؟ سونگنے کی جو صفت آپ نے فرمایا تھا نا کہ نہیں مانتے، تو اور نصوص میں اس طرح کی بات نہیں ملتی، تو جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، تو اس کی ہم پھر کیا تعویل کریں؟ نہیں، وہ ٹھیک ہے. سوال یہ کہ کیا ایسا نام تجویز کر سکتے ہیں. نام تجویز کرنے کی بحث ہے. جیسے سمیع اور بصیر کے الفاظ ہیں نا، توقیفی ہیں. یہ بحث بھی ہمارے ہاں کتابوں میں موجود ہے. بڑے بڑے علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں کہ اللہ کی اسماء و صفات. تو اس میں یہ بحث ہے کہ کیا اللہ کے لیے کوئی ایسا نام تجویز کیا جا سکتا ہے جو نص میں نہ آیا ہو. کیا اللہ کے تمام اسماء توقیفی ہیں یا غیر توقیفی ہیں. تو بحث ہے اس میں کہ کن شرائط کے ساتھ جائز ہے، کن کے ساتھ نہیں. تو جن کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے لیے صرف وہی نام جائز ہیں جو توقیفی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سونگنے کا لفظ آنے کا یہ مطلب نہیں ہے میں اللہ کے لیے ایک نام تجویز کر لوں اس کے لیے. اب تو یہ بحث یوں، یہ زیادہ تر بحث جو ہے یہ عقل سے زیادہ نقل کے دائرے میں ہے. اور ظاہر ہے علم کلام کی جو ہم بحث کر رہے ہیں وہ یہ نقل کے دائرے والی بحث نہیں ہے. ابھی اس سے پہلے والی جو بحث کیسے ہو رہی ہوتی ہے ہم اس پر غور بات کر رہے ہیں. جی سر، میرے دو سوال ہیں. ایک یہ قرآن یہ ایک کلام نفسی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف اور اصوات یعنی یہ قرآن میں داخل نہیں ہے. یہ پریزنٹیشن چلا دیں اگلی والی. جی آپ بولتے آپ فرمائیں، سوال کریں. یعنی حروف و اصوات قرآن میں داخل نہیں ہے. تو قرآن کریم میں ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو بغیر وضو اور پاکی کے چھو نہیں سکتے. تو پھر یہ حکم منتفی ہو جائے گا، اس کا مقتضی ختم ہو جائے گا. نہیں، کیوں مرتفع ہو جائے گا؟
اگر یہ الفاظ کو الفاظ قرآن کی میں وہ شامل نہیں سیکریسی کیا ہے، نہیں، ہم نے کب کہا کہ قرآن مجید کی ڈیفینیشن میں اس کے الفاظ نہیں ہیں؟ آپ قرآن مجید کی ڈیفینیشن جو علم کلام کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے آپ پڑھ لینا. وہ ڈیفینیشن تو لکھی ہوئی ہے، لیکن پھر یہ کلام نفسی تو نہیں کہلائے گا. یا تو پھر یہ ہوگا کہ کلام نفسی پر دلالت کرنے والے الفاظ ہیں، معین الفاظ ہیں. آپ بتائیں اس پر کیا اعتراض ہے؟ اور اگر یہ اس کے ساتھ ہے تو ویسے بھی دیکھیں حکم شرعی ہے نا، یہ حکم عقلی تھوڑی ہے کہ قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. یہ کوئی حکم عقلی ہے؟ مجھے بتائیں، عقل سے ثابت ہوتا ہے یہ. بھائی اس کا حکم عقلی سے کیا تعلق ہے اس سے کہ نماز، اچھا مثلا نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہے، یہ حکم عقلی ہے یا حکم شرعی ہے؟ ہوا خارج ہو گئی، جا کے وضو کرو. بھائی ہوا جب بندہ باتھ روم گیا اور جا کے وضو کرے تو دھونے کا حکم ان چیزوں کو دیا گیا ہے جہاں سے ناپاکی نکلی نہیں ہے. اب عقل سے میں کہوں بھائی اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہاتھ دھونے کا کیا تک بنتی ہے، منہ دھونے کی کیا تک بنتی ہے، یہ تو حکم عقلی تھوڑی ہیں، یہ تو حکم شرعی ہیں. اگر فار ایگزامپل نص میں یہ آیت ہوتی نہ، سرے سے ہی نہ ہوتی، تو کیا کوئی یہ کہتا کوئی عالم کہ جی وضو کرو پہلے قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہوتا. یہ تو حکم شرعی ہیں. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں لا یمسہ الا المطہرون سے وضو یا پاکی حاصل کرنے کے مفہوم کو اس لیے خارج کرتے ہوں کیونکہ عقل سے ہم نے کیا ثابت کر دیا ہے کہ یہ الفاظ قرآن کی یعنی وہ کلام نفسی نہیں ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں یہ تو آپ یہ عقل کے دائرے کی بحث کب ہے کہ وضو کرنا ہے قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے؟ یہ تو شرعی دائرہ ہے. نہیں تو پھر یہ جو ہم صفات کی بحث کرتے ہیں عقلی، یہ بھی تو شرعی نہیں ہے، جیسے ابھی ہم کلام نفسی کی بحث کر رہے ہیں. جی تو اس سے تو میں کوئی حکم عقلی ڈرائیو نہیں کر رہا. تو پھر اسی پر عقیدے کی بحث بنتی ہے ساری. عقیدے کی بحث تب بن جاتی ہے کہ جب نصوص کے اندر ان کا ذکر آیا ہوتا ہے. اگر نبی کسی تک نہ پہنچے، جو آگے بات آ جائے گی، کوئی شخص اپنی عقل سے بنا لے خدا بیٹھا ہوا کہیں، کیا وہ اللہ کے آگے جواب دے ہے؟ ماتوریدیہ کہیں گے کہ اس خاص مسئلے میں تو ہے. اشاعرہ تو کہتے ہیں قطعاً نہیں ہے. 2 اور 2 4 بہت قطعی و عقلی حکم ہے کہ اللہ کے آگے اس کے لیے جواب دے ہوں. جواب دہی کی بنیاد کیا ہے؟ تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں عقیدے کی بحث اس لیے بن جاتی ہے کیونکہ نص میں آئی ہوئی ہوتی ہے، محض دلیل عقلی سے نہیں بنی ہوتی. واضح ہوئی بات؟ اچھا، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ صفت علم، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت علم پہلے سے موجود تھی، قدیم تھی. اب اس کا جو علم ہے وہ بھی قدیم ہے. اب اس کے علم میں جو معلوم ہے، یعنی جو مستقبل میں ہونا ہے، تو وہ بھی قدیم ہے. یعنی اس کے علم میں یہ تھا کہ مخلوق پیدا ہوگی، پہلے سے معلوم ہے. تو اس کا ایک مطلب یہ نکل رہا ہے کہ مخلوق بھی گویا کہ قدیم ہوئی، ازلی ہوئی. ہاں، یہ شیخ ابن عربی کا سوال ہے. میں انٹیسپیٹ کر رہا تھا کوئی اٹھائے گا. اکبری روایت کا سوال ہے لیکن یہ کمزور سوال ہے. ہمارا یعنی متکلمین کا جواب اس پر یہ ہے، یعنی سوال میں سمجھا دیتا ہوں، سوال کی سٹرینتھ پہلے سمجھ لیں پھر جواب کی طرف چلتے ہیں. اکبری روایت والوں کا سوال یہ ہے کہ علم معلوم کے تابع ہوتا ہے، علم معلوم کے تابع ہوتا ہے، علم معلوم کا فاعل نہیں ہے، علم معلوم پر مؤثر نہیں ہوتا، اس کے بہیمانہ تابع ہوتا ہے کہ وہ عین اس کے مطابق ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا علم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شے ہو، کچھ ہے ہو، وہ ہوگی تو. اب سائل کا سوال یہ ہے کہ اللہ کا جو معلوم ہے وہ پہلے سے عالم بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ معلوم بھی ہو، موجود ہو. تو اب سوال پھر کھڑا یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ مان لیا کہ اللہ کا علم قدیم ہے تو معلوم بھی کیا ہوگا؟ قدیم ہوگا. یہ سائل کا سوال ہے. اس کیفیت کو شیخ ابن عربی آیان ثابتہ کہتے ہیں. یہی جو چیز ہے نا کہ اللہ کا جو معلوم ہے ان کو وہ کیا کہتے ہیں؟ آیان. ہر عین نے، ہر چیز نے جو ظاہر ہونا تھا وہ قدیم ہے اللہ کے علم میں. زاہد نے پیدا ہونا ہے، یہ کاپی ہوگی، یہ بوتل ہوگی، یہ قدیم اللہ کے علم میں، چونکہ یہ ازل سے ہیں لہٰذا یہ بوتل کلاسیفائڈ ڈسٹنگوش فارم میں زاہد، یہ سب اللہ کے علم میں موجود تھے. تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں آیان ثابتہ قدیم ہیں. کیا ہیں؟ قدیم ہیں، یعنی معلوم قدیم ہے. تو اب قدم عالم سے کیسے بچیں گے؟ سائل یہ کہنا چاہ رہا ہے، متکلمین پر اعتراض کیا لا رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ کائنات کیا ہے؟
عدم سے وجود میں آ گئی. لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ معلوم پہلے ہونا چاہیے. معلوم جب پہلے معلوم ہونے کے لیے ہونا ضروری ہے, موجود ہونا ضروری ہے, تو مانو پھر قدیم کائنات. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نا لفظوں کا ہیر پھیر ہے. میں آپ کو مزید پڑھنا چاہتے ہیں علامہ سید شریف جرجانی کی جلد نمبر 3 میں انہوں نے موجود پر بحث کی ہے کہ موجود کا مطلب کیا ہے. کیا موجود کا مطلب خارج از ذہن شے کو آپ کہتے ہیں, یا جو ثابت ہے اس کو بھی علم کہتے ہیں, موجود کہتے ہیں. ثابت ہونا اور موجود ہونا یہ ایک ہے یا دو الگ چیزیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی, مجھے پتہ نہیں آئی. گہری بحث ہے. ثابت ہونے کا مطلب معلوم علم میں کسی کا, یعنی فرض کریں میرے ذہن میں ہے کہ میں کل یہ کروں گا اور میرا علم بالکل پکا ہے, میرے علم میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے, تو یہ بات ثابت ہے کہ میں کیا کروں گا, یہ کروں گا, کل ایک چیز بناؤں گا, ایک تصویر بناؤں گا, اور میرا علم بڑا پکا ہے, میرا ارادہ بھی بڑا پکا ہے, تو یہ بات ثابت ہے کہ کل یہ کام ہو کر رہے گا. ثابت ہونا اس شے کا خارج میں موجود ہونا بھی ہے. کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں یا دو ہیں؟ یہ دو الگ باتیں. تو اصل میں یہ موجود کی ڈیفینیشن کا فرق ہے. شیخ میں اور متکلمین میں بہت بڑا فرق ہے نہیں. متکلمین کہتے ہیں کہ یہ جس کو تم معلوم کو موجود کہہ رہے ہو نا, وہ ہمارے نزدیک موجود کی ڈیفینیشن میں شامل نہیں ہے. موجود کی ڈیفینیشن ہے عین میں ہونا, جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے, اور وہ ہمیشہ خارج از ذہن ہوتا ہے. تو وہ شیخ کو کہیں گے کہ آیان ثابتہ معدوم ہیں. وہ کیا کہیں گے؟ آیان ثابتہ معدوم ہیں اس ڈیفینیشن آف وجود میں. شیخ کہیں گے کہ وہ معدوم نہیں ہے, ثابت تو ہیں نا, کلاسیفائڈ ایک دوسرے سے الگ الگ ثابت ہیں, تو جو ثابت ہو وہ معدوم کہاں ہوا, وہ بھی موجود ہیں. اور معدوم ہونے کا شیخ مراد لیتے ہیں ایبسولوٹ نتھنگنیس, 0 ڈگری, ثابت بھی نہ ہونا. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اختلاف کوئی بامانہ بہت بڑا اختلاف رہ جاتا ہے اگر یوں اس کو آپ دیکھیں. یہ میں اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن نہیں کر رہا, یہ جو سید شریف جرجانی کی بحث انہوں نے کی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ جو دو گروہوں میں اختلاف ہے وہ وجود کی اور معدوم کی ڈیفینیشن کا اختلاف ہے, کہ کس چیز کو میں موجود کہہ رہا ہوں, کس چیز کو میں معدوم کہہ رہا ہوں. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلا یا